بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلوات و سلام پہ جب وحی کا نزول ہوا تو جو آپ نے ابتدائی مشکلات دیکھی اور آپ نے پھر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا، دوبارہ پھر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس پہ میں ایک طائرانہ سی نظر ڈالوں گی کہ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب مکہ دین عرب مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو مکہ جو تھا یہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان تھے اور ان بتوں کے نگہبان تھے جنہیں پورا عرب بڑی تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہاں پر اسلام کا پھیلانا، اسلام کی بات کرنا وہ بہت مشکل کام تھا۔ مصائب اور مشکلات کا سامنا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، بہت زیادہ ہوا، اور یہ ہونا بھی تھا۔ بالکل فطری سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اسلام پھیلانا تھا وہاں پر پہلے ہی ایک جو عرب کا دین تھا وہاں کے پاسبان موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ لوگ تھے جن کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق تھا، جن کے جیسے آپ سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت ختیجہ ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور آپ کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ آپ کی زیر کفالت بھی تھے، اور یہ زیر کفالت اس وقت ہوئے تھے جب حضرت ابو طالب کے تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تو حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ابو طالب کے حالات چونکہ تھوڑے سے خراب ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی امداد یا کچھ نہ کچھ ان کو دیتے ہیں جا کے۔ جب وہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ بھئی میں عباس آپ کے پاس آیا ہوں اور عبداللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں اگر کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں 2 کی کفالت میں کرتا ہوں اور 2 کی کفالت آپ کریں۔ تو حضرت علی جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے اور آپ ان کو لے آئے اور آپ نے ان کی کفالت کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت عباس جو تھے وہ حضرت جعفر طیار کو لے کر آئے تھے، انہوں نے پھر حضرت جعفر طیار کی کفالت کی۔ یعنی ایک جو بیٹا تھا وہ اپنے کزن کے پاس آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی تھے، اور ایک بیٹا جو تھا ابو طالب کا حضرت جعفر طیار وہ اپنے چچا کے پاس آ گئے کفالت کے لیے۔ تو حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی بن طالب، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب کے سب مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کوشش کی اور جو ان کے قریب ان کے دوست تھے انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا، ان کی کوشش سے پھر حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے گھر میں تھی، اور دوبارہ پھر ام کلثوم سے بھی ان کی شادی ہوئی، ان کو ذی النورین بھی کہتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام یہ بعض کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ 5ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 6 نمبر پہ مسلمان ہونے والے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام جو تھے یہ حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے، یعنی حضرت ختیجہ کا نام ہے نا ختیجہ بنت خویلد حضرت خویلد کے بیٹے تھے عوام بھی اور حزام بھی۔ حکیم بن حزام ایک بھتیجے ہیں آپ کے جنہوں نے جب شاب ابی طالب میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو حکیم بن حزام غلہ وغیرہ پہنچایا کرتے تھے حضرت ختیجہ کو، یعنی اپنی پھپھی کو۔ اور یہ جو حضرت زبیر بن عوام ہے یہ بھی حضرت ختیجہ کے بھتیجے ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام کا حضرت عائشہ کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ حضرت عائشہ کے بہنوئی تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک تو حضرت عائشہ، ایک حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ایک حضرت ام کلثوم۔ جو حضرت عائشہ تھی وہ تو ام المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی، اور حضرت ام کلثوم جو تھی ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے کہ وہ بھی سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، ان کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام
ایک ایسے صحابی بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، اور جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اس وقت حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے گھر میں سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر، جو پھر بہت سی جنگوں میں بھی جنہوں نے حصہ لیا، اور حضرت عائشہ کے یہ ایسے بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، جو حضرت عائشہ کے قریب قریب رہا کرتے تھے۔ اور اس کی یعنی پہلا بیٹا اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو یہودی تھی نا، یہودی قبیلے تھے، وہ بہت زیادہ جادو وغیرہ کیا کرتے تھے، اور یہ مکہ والوں کو انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ یہ ہجرت کر کے جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، ہم نے ان پہ ایک ایسا جادو کیا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے ہاں بیٹا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا بیٹا جو پیدا ہوا تھا وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر بن عوام کے گھر پیدا ہوا تھا۔ تو اس سے پھر مسلمان بہت خوش ہوئے تھے کہ، اور ان کے بھی منہ پہ ایک تمانچہ لگا تھا کہ ہمارا جادو جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ بدر کے میدان میں، یعنی بدر کی جو جنگ ہوئی، جو غزوہ ہوا، اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے سرایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، ان میں سے جو سب سے پہلا سریہ آپ نے بھیجا، وہ اس میں جو سپہ سالار بنایا وہ حضرت زبیر بن عوام کو بنایا تھا، یعنی کہ سب سے پہلے جو اسلام کے سپہ سالار ہیں وہ حضرت زبیر بن عوام ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام یہ تقریباً 15 سال ان کی عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی انہوں نے مشہور کافر جو تھا سردار عتبہ، اس کو حضرت زبیر نے ہی قتل کیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہونے کا بھی ان کو اعزاز ہے، یعنی حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے۔ ان کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ سے آپ کا تعلق تھا، اور اسلام سے پہلے یعنی اسلام کو قبول کرنے سے پہلے جو آپ کا نام تھا وہ عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ ہاں جی، یہیں سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کا نام بھی عبد الکعبہ تھا، جاہلیت کے دور میں پھر آپ نے بدل کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ تو ان کی جو ولادت تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، ان کی ولادت تقریباً 10 عام الفیل اور بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ آپ نے 32 یا 35 ہجری میں 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اور ہجرت کے بعد آپ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، بہت زیادہ امیر، یعنی آپ جب تجارت کیا کرتے تھے، آپ کی جتنی بھی تجارت تھی یا جتنا بھی کاروبار تھا اس میں بہت زیادہ آپ منافع کمایا کرتے تھے۔ اور کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ایسے کوئی ٹپس ہمیں بتائیں کہ جس سے ہم بھی اتنے زیادہ امیر ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا، یعنی جیسے آج کل جو کئی بزنس مین ہیں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ کوئی ٹپ دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس ہم نہیں بتا سکتے، یا آپ سے نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی بڑی راز کی بات ہے، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بالکل یہ بتایا کہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے میری روزی میں اتنی برکت دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی جب بھی میں چیز کو بیچتا ہوں میں اس کا عیب نہیں چھپاتا، میں ہمیشہ عیب بتا کے ہی چیز کو بیچتا ہوں، اور مناسب منافع کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں اتنی زیادہ برکت دی ہوئی ہے۔ پھر ان کے بعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ ان کا تعلق قبیلہ قریش کا جو قبیلہ تھا بنی زہرہ، اس سے ان کا تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو ماموں کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے، ان کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی تھی، اور آپ نے بھی 17-18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 51 یا 54 ہجری میں مدینہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ایک وادی ہے، وادی عتیق، وہاں پر انہوں نے وفات پائی، اور عشرہ مبشرہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں، بہت مشہور فاتح بھی ہیں۔ سعد بن وقاص جنگ قادسیہ اور مدائن وغیرہ کی عظیم فتوحات کا سہرا انہی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر کے عہد میں یہ والی عراق اور حضرت عثمان کے عہد میں والی کوفہ بھی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتے، آپ کی خدمت کیا کرتے، جس کی وجہ سے نا آپ یعنی جو بھی دعا کیا کرتے تھے آپ کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کی جو بہن تھی حمنہ بنت جہش، ان کے یہ خاوند ہیں، اور ایک ہم زلف یعنی حضرت ام کلثوم کی وجہ سے بھی ہیں
کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی کلثوم، ان کی شادی بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور ایک حضرت ابان ان کی بیوی تھیں جو بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اور بہت سے قریشی سرداروں نے بھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا جو تھا نکاح کا پیغام یہ قبول کیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا پیغام ہی کیوں قبول کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اس لیے کہ میں نے ان میں 6 باتیں دیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور جب گھر سے جاتے ہیں تب بھی مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ 2 باتیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی میں ان سے کوئی چیز مانگتی ہوں انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، اور جب میں ان کے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں کچھ مانگنے سے پہلے ہی، یعنی انہوں نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، بلکہ مانگے بغیر ہی دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیتے ہیں، اور مجھے کبھی بھی اس چیز کا طعنہ نہیں دیتے۔ تو یہ 6 باتیں جو تھیں ان کے اندر میں نے سنی تھی، اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی کی۔ تو یہ ایسے مسلمان تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ ان کو بہت مشکل تھا کہ ان کو یعنی تکالیف کے ذریعے، یہ ظلم و ستم کے ذریعے ہٹایا جا سکے۔ ویسے بھی یہ جتنے ایسے صحابی ہیں کہ جو غلام نہیں تھے، ان صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کے جو اپنے ہی رشتہ دار تھے یا ان کے اپنے سردار تھے ان کے قبیلوں کے، انہوں نے کسی نے ان کا کھانا بند کیا ہوا تھا، کسی کی ماں نے کھانا بند کیا ہوا تھا، کسی کے چچا اسے تنگ کرتے تھے، لیکن جس طرح سے غلاموں نے مصائب اٹھائے ہیں، مشکلات اٹھائی ہیں، اس طرح سے انہوں نے نہیں اٹھائی تھی۔ شروع میں جیسے جو لوگ اسلام لائے، حضرت بلال بن حبشی ہیں، یہ بھی غلام تھے، حضرت خباب بن ارت ہیں، یہ بھی غلام تھے، انہوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سے غلاموں کو آزاد بھی کروایا تھا۔ جب تک اسلام چھپا ہوا تھا تب تک تو اتنا زیادہ شور کفار نے نہیں ڈالا، بس آہستہ آہستہ گھروں میں ہی بات تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ کوہ صفا پہ آپ چڑھیں، یہ حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اس پر پھر یہ ہوا کہ آپ نے ایک دن حضرت علی کو یہ کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے اور میں نے تمام رشتہ داروں کو بلانا ہے اور دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم دعوت کر لیتے ہیں۔ اب 40 لوگوں کو بلایا گیا اور دعوت کی گئی، تو اس میں ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک ہی پیالے میں گوشت تھا، تو تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ تو یہ جو تھا ابو لہب تھا آپ کا چچا، اس نے یہ کہا کہ محمد آج تو تم نے جادو کر دیا۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی تبلیغ، اپنی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے یہ سوچا کہ اس نے تو پہلے ہی ایسی بات کر دی ہے کہ جادو والی بات کر دی ہے، اگر میں اب یہ بات کروں گا تو یہ مجھے جادوگر ہی کہنا شروع کر دے گا۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح سے دعوت رکھی، لیکن پھر بھی بات نہ ہو سکی۔ تیسرے دن پھر آپ نے کوہ صفا پہ تمام لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، اور پھر ان کو یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن آپ پہ حملہ کرے گا تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور کریں گے۔ اس لیے یہ بات کی کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو خطرہ ہوتا تھا وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایٹمی دھماکہ ہو جانا یا کچھ بھی، اس طرح سے ہی چلتا رہتا تھا کہ دشمن بغیر بتائے حملہ کر دیتا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی اس زمانے کے مطابق۔ پھر آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو لہب جو تھا اس نے تو شور مچانا شروع کر دیا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو یہ مکہ کے سردار تھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی لالچ دی اور بہت سے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو پھر آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہو اور وہ آپ کی حفاظت کرتا رہے، ہر وقت ہمیں نظر آئے، آپ کے پاس سونے کے محل ہوں، یا اللہ تعالیٰ اپنے اللہ سے کہیں کہ یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں اور کھلا میدان بنا دیں، یا جس طرح دریائے نیل ہے مصر میں وہاں اس طرح کا یہاں پہ دریا آ جائے، کیونکہ چٹیل میدان ہے نا مکہ بالکل، تو اس طرح کی دریا اور اس طرح کا سبزہ یہاں پر اگر مکہ میں آ جائے تو اس صورت میں ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یؤمنون بالغیب، ایمان تو ہم غیب پہ لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح اگر تمہاری بنی اسرائیل کی طرح یہ شرطیں اگر پوری کی جائیں تو پھر تو کوئی ایمان نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے ان ساری باتوں کا انکار کیا تو ان میں سے ایک آدمی تھا عبداللہ بن امیہ، وہ کہنے لگا کہ اگر اب آپ سیڑھی لے کر آسمان سے ایک آپ کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور آپ ایک صحیفہ لے کر اتنے جس پر یہ لکھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
خدا کی قسم میں تب بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہی وہ شخص عبداللہ بن امیہ، یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے، اور یہ حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے۔ حضرت ام سلمہ کے کہنے پہ مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں کوئی طعنہ نہیں دیا کہ تم نے تو اس وقت یہ بات کی تھی یا تم نے تو اس وقت قسم اٹھائی تھی، بلکہ آپ نے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی یعنی صبر کا، اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کیا، اور بعد میں بھی آپ نے کبھی ان کو یہ طعنہ نہیں دیا تھا۔ اور یہی نبیوں کی خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ انہیں وہ کبھی کسی کو طعنہ نہیں دیتے، اور علماء کرام کو اور ہم سب اسلام کے داعی ہیں، ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کو یہ طعنہ نہ دیں کہ جو پہلے نماز نہیں پڑھتا اس کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ لو جی اب تم نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، یا اب تمہیں خدا یاد آ گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہم میں زیب نہیں دیتی۔ ہم مسلمان ہیں اور اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کبھی اس شخص کو طعنہ نہیں دیا تھا کہ جو حضرت عبداللہ بن امیہ تھے، کتنی بڑی انہوں نے بات کی تھی لیکن آپ نے کبھی انہیں طعنہ نہیں دیا تھا۔ اور اسی وقت ہی یعنی کوہ صفا پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تبت یدا، کہ تمہارے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جاؤ تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پہلے ہی جبرائیل یہ لے کر آ گئے تھے آیت کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو گیا ابی لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگا اور قریب ہی حج کا زمانہ تھا۔ اب جب حج کا زمانہ قریب آیا تو پھر قریش کو بڑی ایک تکلیف اور ایک ٹینشن شروع ہو گئی کہ کہیں اس سے اہل عرب تو متاثر نہیں ہو رہے لیکن جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ کہیں متاثر نہ ہو جائیں۔ پھر وہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر ولید بن مغیرہ کے پاس گئے۔ ولید بن مغیرہ جو تھے یہ بہت ہی ذہین قسم کا آدمی تھا، اور ان کے جو بیٹے تھے مشہور سپہ سالار خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا تھا غزوہ موطا میں، تو خالد بن ولید کے یہ والد بھی تھے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ لوگ اس کی بات کو نہ سنیں۔ اب ولید نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ کہنے لگے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر تم یہ بات کہو گے کہ یہ کاہن ہے تو جو وہ کاہن جنتر منتر پڑھتے ہیں نا، قرآن اس طرح کا نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم جھوٹے اور یہ سچا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اسے جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ اگر ہم اسے جادوگر بھی کہیں گے تب بھی جادوگر جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کا تو یہ کام ہی نہیں کرتا، ہم اسے جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسے اس طرح کا کوئی یعنی ہم اسے شاعر کہہ دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ تب ہم اسے شاعر کہتے ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں، کیونکہ شعروں کے بارے میں تم لوگ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں اور تمام یہاں کے جتنے علاقے والے لوگ ہیں سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا، ہم پھر سے جھوٹے اور یہ پھر سے سچا اسے لوگ کہنا شروع کر دیں گے، لہٰذا اس سے ہٹ کے کوئی بات سوچو۔ تب ولید نے یعنی ساری باتیں سوچنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ جادوگر ہے، یعنی جادو اس طرح کا نہیں کرتا جس طرح کا باقی لوگ کرتے ہیں، بلکہ اس کا جو جادو ہے وہ بڑا شیریں ہے اور اس کی جو جڑ ہے وہ بڑی پائیدار ہے، اور یہ جو جادو کرتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اس پہ ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتے ہیں اور قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو بالآخر جو لوگ تھے انہوں نے یہی تجویز سوچ لی، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی ہوا کہ جب حاجی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کو تبلیغ کرتے تو ابو لہب پیچھے سے یہ کہتا کہ یہ جادوگر ہے، اس سے دور ہو، یہ تمہیں بچھاڑ دے گا، اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اب جب کفار نے بہت سی ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھی، آپ کو بہت سی لالچ بھی دی، آپ پہ بہت سا ظلم بھی کیا، آپ کے ساتھیوں پہ بھی، حضرت مصعب بن عمیر جن کو مکہ کا شہزادہ کہا جاتا تھا ان کا بھی دانہ پانی بند کر دیا، ان کے جو قبیلے والے تھے، حضرت بلال، حضرت خباب بن عارف جو قبیلہ خزاع سے جن کا تعلق تھا، ان سب پہ جب اتنے زیادہ ظلم ہوئے تو ظلم کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان سے یہ کہا کہ آپ پہلے تو جو کفار مکہ تھے وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ جس بھی قبیلے کے بندے کو ہم ماریں گے وہ قبیلہ ہم سے قصاص کی آڑ میں سارے کے سارے لوگوں کو قتل کر دے گا۔ اس وجہ سے وہ ظلم کیا کرتے تھے، قتل نہیں کیا کرتے تھے۔
اب یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظلم دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ اب آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ حبشہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت نرم دل ہے، عیسائی ہے، اور وہاں پر سب لوگ برابر ہیں، وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اب اس میں دو روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کو یہ کیا پتا کہ حبشہ میں کیا حالات ہیں اور کس طرح سے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو باخبر کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیج دیں، اور سورۃ کہف بھی اس موقع پہ نازل ہوئی، اور سورۃ زمر میں پھر یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ تمام صحابہ جو ہیں ان کو یہ کہیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ اور دوسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ کا اس لیے بھی پتہ تھا کہ وہاں پہ کس طرح کے کھانے کھائے جاتے ہیں، کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں، وہاں پہ بادشاہ کس قسم کا ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو آپ کی دایا تھی ایمن، وہ حبشہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ حبشہ سے آئی ہوئی تھی، تو جب بھی وہ آپ کو یعنی کھانا وغیرہ بنا کے دیتی تھیں اور کوئی چیز بنا کے دیتی تھی تو وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ حبشہ میں اس طرح سے کھانا پکایا جاتا ہے، حبشہ میں ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نرم دل ہے، وہاں پہ سب برابر ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جب وہ کرتی تھی تو آپ کو یہ پتا تھا کہ حبشہ میں کس طرح کے حالات ہیں اور وہاں پہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ اور یہ ایمن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی بھی تھی، اور ان دونوں سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی اسامہ بن زید، یہ اسامہ بن زید وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ کو غزوہ موتہ میں شہید کر دیا گیا تو حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے ایک جو دستے کا آپ نے سپہ سالار بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 10 دن پہلے، اور پھر اس کے بعد یہی دستہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ بن زید کی زیر نگرانی بھیجا تھا، اور بہت سی فتوحات بھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو اسامہ بن زید تھے یہ ایمن اور حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور آپ کو بہت محبوب تھے، اور ان کا نام، ان کا لقب بھی محبوب رسول ہی ہے، اس لیے پیارے تھے کہ دیکھیں ایک تو حضرت ایمن آپ کی دایا تھی، ان کے بیٹے تھے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے بیٹے تھے، تو آپ کو بہت ہی زیادہ پیارے تھے، اس لیے انہیں محبوب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ایمن کی وجہ سے آپ کو چونکہ حالات پتہ تھے، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ تمام مسلمان جو پہلی ہجرت حبشہ جو تھی اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی، اور ان میں حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے، اور حضرت عثمان کے ساتھ حضرت رقیہ بھی تھیں، اور آپ نے ان کی جو ہجرت تھی ان کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ 4 ماہ کے بعد تقریباً یہ جو لوگ تھے یعنی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے یہ واپس آئے، اور یہ کیوں واپس آئے اس میں بھی دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو یہ وہاں پر پتہ چلا کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کا انہیں شاید کوئی تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم واپس آ جائیں، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو یہ وہاں سے واپس آ گئے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ غرانیق کی وجہ سے یہ واپس آئے۔ اب جو واقعہ غرانیق تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، تو سورۃ النجم بڑی پیاری سورت ہے کہ والنجم اذا ہوا، اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور کفار جو تھے وہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے، اور اس طرح سے وہ ڈوبے پڑے تھے کہ جیسے ہی آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو وہ سارے کے سارے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سب نے جن نے دیکھا انہوں نے سب سے پہلے تو اطلاع پہنچا دی حبشہ میں کہ جو کفار ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا، اور آپ نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا تو اس وقت انہوں نے قرآن کے بالکل یعنی اسی طرح کے الفاظ جوڑ لیے کہ تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترجی، آپ نے یہ والے الفاظ استعمال کیے تھے ہماری وہ جو تھی بتوں کے بارے میں، ہمارے بتوں کے بارے میں، مورتیوں کے بارے میں یہ باتیں، یہ آیت پڑھی تھی، اس وجہ سے ہم نے وہاں پر سجدہ کیا اور سر جھکا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے الزام لگایا جھوٹا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ جو حبشہ والے مہاجرین تھے ان کو جیسے ہی یہ خبر ملی یہ واپس آئے، لیکن مکہ سے تھوڑی سی دور تھے کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر کچھ لوگ تو واپس چلے گئے، اور کچھ لوگ وہاں کے جتنے بھی یعنی سردار تھے، کچھ سرداروں کے ضمانت میں مکہ میں واپس آ گئے تھے۔
اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی پھر دوبارہ ان پہ ظلم و ستم ہونا شروع ہوا تو دوبارہ ہجرت کی گئی۔ انشاءاللہ دوبارہ ہجرت کے بارے میں نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔